کے لیے بہترین پریس گیلری ہونی چاہیے. میڈیا کے دوستوں کے لیے، فوٹوگرافرز کے لیے علیحدہ سے انتظام ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی جس طرح سندھ اسمبلی میں ہے تو اس کونسل ہال میں بھی میڈیا کا جو شیئر ہے وہ ضرور ہونا چاہیے اس کے اندر، اور بہترین قسم کا ہونا چاہیے. اور جو عمارت 1932 میں ہمارے موجودہ جو کونسل ہال ہے اس کا جس طرح آپ نے تذکرہ کیا اس کے ایمبیانس کا، تو اسی چیز کا ریپلیکا یا اسی طرح کی جو ثقافتی ہمارا ایک ٹریڈیشنل ہے وہی عمارت کا یہاں پر بھی اسٹرکچر ہونا چاہیے. اس کی جو تزئین و آرائش ہے وہ بہترین زبردست قسم کی ہونی چاہیے. اب میں سمجھتا ہوں کہ آج اس شہر کراچی کے لیے اس لیے اعزاز کی بات ہے کہ 1932 سے لے کر آج 2023 تک ان کے وہ نمائندے جو ان کی نمائندگی کرتے ہوئے میئرشپ کے اندر کراچی کے مسائل کو لے کے آگے بڑھتے تھے، آج ان کے لیے ایک ایسا کونسل ہال جو ضلع بستی ایسٹ مطلب شرقی جو ہے اس میں اس کا قیام ہونے جا رہا ہے. اور اس کی جو گنجائش ہے وہ میں نے ابھی ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہا تھا کہ آپ اسے تقریباً 600 سے 800 کے درمیان رکھیں، اس لیے کہ آگے 10 سال اور 15 سال کی پلاننگ کے تحت یہ ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر 5 سال کے بعد ہمیں پھر کم ہو ضرورت، کیونکہ پاپولیشن کراچی کی بڑھ رہی ہے اور ویسے بھی میرا یہ ماننا ہے کہ یہ 3.5 کروڑ کا شہر ہے تو اس کی سیٹیں جو ہیں ویسے بھی 750-800 کے قریب بنتی ہیں جو کہ کم گنے جانے کی وجہ سے پوری نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے اگلے کسی سینسس میں پورا گن لیا جائے اچانک تو آپ کو یہ کونسل ہال چھوٹا نہ پڑے، تو اس کے اندر گنجائش پہلے سے ہی زیادہ ہونی چاہیے. مقصد صرف اور صرف کراچی اور اس صوبے کے اندر مسائل کا ہونا بڑا المیہ ہے، اور ہر اس چیز کا پچھلے 10 سالوں نہ ہونا یہ بھی بڑا المیہ ہے. مثال ایسے لے لیں کہ کراچی گیمز جو ہے وہ پچھلے 12 سال نہیں ہوئے تھے، ساتکین ایوارڈ پچھلے 13 سال سے نہیں ہوا تھا، اور اسی طرح کئی سالوں سے اس کونسل ہال کا قیام اور اس کا افتتاح نہیں ہو رہا تھا. تو یہ بھی ذرا غور طلب بات ہے اس شہر کراچی کے رہنے والوں شہریوں کے لیے کہ کیوں کراچی پچھلے 12 سالوں سے ہی اپنی تمام چیزوں سے پیچھے ہے. کیا ایسی وجہ ہے کہ جو معیشت کا ہب ہے، پاکستان کا دل ہے، تمام ہی فرقوں قومیتوں کے رہنے والے لوگ اس شہر میں رہتے ہیں، ان کے بچوں کے سکولز بھی ہیں، اب قبرستان بھی ہیں، پھر بھی کیوں اور ایسا کیا ہے کہ اس شہر کی چیزوں کو کرتے ہوئے ہمارا دل دکھتا ہے؟ مثال اسی کی لے لیں کہ کیوں، یہ ایک سوال ہے، اس کو کون اٹھائے گا کہ 12 سالوں سے کراچی گیمز کیوں نہیں ہوئے؟ یہ سوال کوئی کیوں نہ اٹھائے، اور اٹھائے کہ ساتکین ایوارڈ جو پاکستان ہی میں نہیں دنیا میں اپنا نام پیدا کرنے والا شخص، فریئر ہال میں جس کی تمام پینٹنگز موجود ہیں اور وہاں آخری ان کی جو دن تھے اس میں وہ اس وقت بھی پینٹنگ کر رہے تھے، تو اسے بھی 13 سال سے منعقد نہیں کیا گیا. تو یہ بڑا المیہ ہے، سوال ہے میرا کراچی کے لوگوں سے اور باقی ارباب اختیار سے کہ کیوں کراچی کو جو ہے وہ پچھلے 12 سال سے اگنور کیا جا رہا ہے، اور اب کیسے ہوگا کہ ہمارے لوگوں کے جو مسائل ہیں اس شہر کے وہ کیسے حل ہوں گے؟ کب آئے گی اس شہر میں بجلی؟ معیشت کا شہر ہے، بجلی سے محروم ہے، اور اگر اس کی ٹیرف دیکھیں تو بہت ہائی ہے. ایک عام آدمی بجلی کا بل لے کے گھوم رہا ہے. آپ یقین جانیے اگر ہم چاہیں، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، کوئی میرے ساتھ بیٹھ جائے، فیزیبلٹی بنا لے کہ 300 یونٹ تک بجلی فری دی جا سکتی ہے. کراچی کے شہریوں کو 300 سے 500 یونٹ فری ہو سکتے ہیں. آپ کا معیشت کا شہر ہے، اتنی بڑا انڈسٹریل زونز ہیں، بیٹھ کے بات تو کریں. کون کرے گا؟ کراچی کے ہر گھر میں پانی آ سکتا ہے. یار سمندر ہمارے پاس ہے،
لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کے حصے کا پانی موجود ہے. کب کریں گے؟ کون کرے گا؟ تو اس شہر کو پانی بھی نہیں مل رہا, بجلی بھی نہیں مل رہی. پھر آپ گیس کے اوپر آ جائیں, یہ شہر گیس سے محروم ہے. آج پورا شہر, پوری گلیاں, چاہے وہ ڈیفنس کی ہوں, چاہے وہ لیاقت آباد کے علاقوں کی ہوں, سوراب گوٹ کی ہوں, سب راستے کھدے پڑے ہیں, ٹوٹے پڑے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے, اور سوال کریں تو پھر 100 جواب آ جاتے ہیں. ہمارے نعیم بھائی بیٹھے ہیں ایکسپریس کے, سمجھ رہے پتہ نہیں گورنر صاحب کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی جیسی بات ختم ہو تو بس کوئی چٹپٹا سوال کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہے. لیکن یقین کریں اس شہر کے لوگوں کو کسی سیاسی جماعت کے فیوچر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک 16 سال ایک ماں اپنے بچے کو پڑھاتی ہے, لکھاتی ہے, دعائیں کر کر کے جب وہ کالج سے گریجویشن کرتا ہے تو پھر سوچتی ہے کہ میں نے 16 سال اس پر محنت کی, آج شاید یہ گھر کے حالات بدل دے گا. بیچاری کو چشمہ لگ جاتا ہے, آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں, لیکن المیہ یہ کہ 16 سال کے بعد بھی اس کی نوکری کا کوئی انتظام نہیں. تو اس شہر میں, اس صوبے میں کب ایسے حالات ہوں گے کہ نوکریاں بھی ہوں, ہاسپٹلز اچھے ہوں. اب ایک عام آدمی جا کے ایدی میں جا کے علاج کرا رہا ہے, آج 75 سال گزرنے کے بعد بھی کفن دفن کا انتظام ریاست نے نہیں کیا ہوا, یہ خیراتی اداروں نے کیا ہوا ہے. ہمیں بدلنا ہی نہیں ہے اپنے آپ کو. تو بدلنے کی بھی ضرورت ہے, اور وہ تب ہوگا جب ہم سب سوچیں گے اس ملک کا, اس صوبے کا اور اس شہر کا, اور خاص طور پہ اس شہر کا, کیونکہ جو انجن ہوتا ہے نا کسی بھی ٹرین کا, اصل نظر طاقت چیزیں انجن کے اوپر ہوتی ہیں. یہ پاکستان کا انجن ہے کراچی, جسے کبھی کوئلے ڈال کے, کبھی پیٹرول ڈال کے سب بس کھینچے جا رہے ہیں, چوسے جا رہے ہیں, اس کا رس چوس کے. دے کوئی کچھ نہیں رہا اس شہر کو. تو جو بھی اس شہر میں رہتا ہے, کسی بھی زبان کا بولنے والا ہے, یہ شہر اس کا ہے, لیکن اس کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہو رہا ہے. اسٹریٹ کرائم, روزانہ لوگ مر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, جس شہر میں روز ایک جنازہ اٹھ رہا ہو, کسی ماں کی کوکھ اجڑ جائے, اس شہر میں کیا چراگاہ کرے, کیا کرے؟ کوئی افسوس ہی نہیں کسی کے چہرے پہ, کسی کی یوں تک نہیں رینگتی. کوئی سوال تو اٹھائے کہ اتنے بچے مر رہے اس شہر کے, کون جواب دار ہے, کس سے پوچھیں؟ گورنر کا کام نہیں ہے بھائی, جو پوچھ رہا ہے اس کا ہی کام نہیں ہے تو مان لیتے ہیں کام نہیں ہے میرا. بھائی پوچھنا تو کام ہے نا میرا, کیوں نہیں ہو رہا؟ روزانہ لوگ مر رہے ہیں. آپ بتا دیں ان 3 مہینوں میں, 4 مہینوں میں نکال لیں اپنا اموات کی تعداد کا فگر نکال لیں, اور وہ نوجوان جو این ڈی کا طالب علم ہو, انجینئر کی ڈگری لینے والا ہو, اس کو مار دیا. آپ بتا دیں کسی کا گھر کا لگتے جگر چلا گیا, اور ایک نہیں 60 سے زائد 70 سے زائد لوگ چلے گئے, جوان بچے بچیاں. کوئی ایک آدمی بتا دیں جس نے پولیس میں خود آ کے استعفیٰ دیا ہو پریس کانفرنس کر. ڈٹائی دے کے سب کو بیٹھے بھی رہنا ہے اپنی سیٹوں پہ, اور پھر حل بھی کوئی نہیں, اور پوچھیں تو پھر کہتے ہیں آپ پوچھ کیوں رہے. تو مسائل کا حل چاہیے. یہ شہر لاوارث شہر نہیں ہے. اس شہر نے بہت کچھ بنایا ہے لوگوں کو. آج اس شہر میں جو انڈسٹریلسٹ تھے, ہمارے مرحوم ایس ایم منیر صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے, وہ یہاں سے وائنڈ اپ کر کے جا چکے تھے لاہور اپنے انتقال سے پہلے, اپنی انڈسٹریز بند کر کے, کیونکہ ساری زندگی وہ یہاں رہے ہیں, یہیں سے انڈسٹریز بنی. لیکن آج یہ وقت آ گیا ہے کہ کراچی سے انڈسٹریلسٹ بند کر کے دوسرے ملکوں میں جا کے انڈسٹری کھول رہے ہیں, اور ہم میں کوئی ہمارے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے. یعنی کراچی جیسے شہر سے ہر نوجوان اپنے ملک سے باہر جانا چاہتا ہے, کراچی سے ہر انڈسٹریلسٹ اپنی انڈسٹری شفٹ کرنا چاہتا ہے. کراچی میں گھروں کی تعداد دیکھ لیں آپ, تو یہ سارے معاملات, اور پھر اس کے بعد ستم دیکھیں, ظلم دیکھیں, یہ صحیح گننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ بھائی چلو جہاں اتنے زخم ہیں
اس پہ یہی مرہم رکھ دیں کہ آپ گننے سے کیا مطلب ہے, سینسس کیا ہے, سینسس لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہے یہاں پہ لوگوں کو. بھائی یہ صرف سیاسی جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے ووٹ بینک بڑھ جائے گا, یہ کراچی میں رہنے والے ان بچوں کے فیوچر کا سوال ہے کہ آپ کو گنا ہی نہیں جا رہا تو آپ کو حصہ کیسے ملے گا پاکستان میں؟ فیڈریشن آپ کو کس حساب سے حصہ دے, 1.5 کروڑ سے دے, 2 کروڑ سے دے؟ 3.5 کروڑ کا شہر ہے, کئی سالوں سے 1.5 کروڑ کے حساب سے 1 کروڑ 40 کے حساب سے آپ کو آپ کا حصہ مل رہا ہے. مطلب 1 روپیہ آیا تو اس میں 3 لوگ حصے دار ہیں. یہ ہے تو گنا بھی نہیں جا رہا, گننے دیا بھی نہیں جا رہا. تو کوشش ہے کہ چلے کسی طرح اس سفر کو, اس گاڑی کو کھینچتے ہیں. بحیثیت گورنر سندھ میں ہر اس مسئلے کو اٹھاتا رہوں گا جو کراچی کے اور سندھ کے رہنے والوں کے مسئلے ہیں. مافیاز پہلے دن سے اس بات پہ, اس موقف پہ قائم ہوں کہ یہ شہر مافیاز کے قبضے اور ہاتھ میں جکڑا ہوا ہے. یہ سیف الرحمان صاحب بیٹھے ہیں, پوچھ لیں جس دن سے ایڈمنسٹریٹر بنے میں نے ان کو روزانہ 10 فون کیے ہیں, دن اور رات. پوچھ لیں آپ, میں نے ناراضگی کے اظہار کیے ہیں ان کو. پوچھ لیں ساتھ بیٹھے ہیں کس باتوں پہ, کہ بھائی یہ روڈ کیوں نہیں بن رہے, یہ اسٹریٹ کیوں نہیں لگ رہی لائٹیں, یہ سیوریج کا نظام کیوں ٹھیک نہیں ہے. یہ میونسپل کمشنر بیٹھے, 20 دفعہ میں نے بلایا, اور ان سے پوچھ لیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایڈمنسٹریٹر صاحب سے, آج یہاں بیٹھے ہیں, حلفاً بتا دیں. یہ پرنسپل سیکرٹری بھی ہیں اور 7 مہینے ہو گئے, میں نے ایک ذاتی کام ان کو کبھی زندگی میں 7 مہینوں میں کہا ہوں, اور ناراضگی کا اظہار صرف لوگوں کے کاموں کے لیے کیا ہے. لیکن مجبور ہے نا, کیا جواب کیا آتا تھا کہ سر بجٹ ہی نہیں ہے, زہر کھانے کو پیسے نہیں ہے, یہی جواب ہے آپ کا. تو بھائی جب دیکھ رہے ہیں کہ پورا شہر ڈوب رہا ہے, نالے بھرے پڑے ہیں, ان کی صفائیاں نہیں ہو رہی, سیوریج لوگوں کے ٹوٹے پڑے ہیں, تو پھر دے دینا پیسے. اگر 7 مہینے ڈاکٹر سیف الرحمان جیسے ایماندار آدمی کو بھی پیسے نہیں دینے تو کس کو دیں گے پھر, اور ان لوگوں کے کام کیسے ہوں گے؟ تو یہ ایک سوال ہے کراچی کے شہریوں کو, سندھ کے لوگوں کو, کہ کیسے ہوگا پورا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میرا ایک واحد آسرا اور سہارا رہ گیا ہے کہ یہی ان باتوں کو آگے اٹھائے اور بڑھائے, اور ہر اس ارباب اختیار سے ضرور سوال کرے کہ بھائی اس شہر نے کیا قصور کیا ہے, قصور کیا ہے اس شہر کا. یہ علادین پارک ہوا کرتا تھا, ایک چیف جسٹس صاحب نے آ کے مہربانی کی یا پتہ نہیں ظلم کیا, مجھے نہیں پتا, ہمارے گلزار صاحب نے, لیکن اس کے بعد یہ پارک بننا ہے. یہاں پر بھی سیاست کی گئی. آپ بتائیں اپنا سیف الرحمان صاحب, ہم نے کتنی کوشش کی کہ یہاں انکروچمنٹ تھی, انکروچمنٹ میں کیسے کیسے مافیاز اس کے اوپر کیا بنانا چاہتے تھے. میں راتوں کو 2-2 بجے یہاں آیا ہوں. ہم نے اس کو خالی کرایا, وہ ہمارے ایک ایم این اے کون سے وہ ہیں, ہاں عالمگیر, وہ آ کے یہاں سیاست کرنے لگے. او بھائی تبھی تو یہ حال ہوا ہے آپ کا کہ بس بغیر سوچے سمجھے چڑھ جاؤ کسی پہ بھی. بھائی یہاں پر ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی, یہ پیچھے ذرا ہٹیں, یہ پارک میں نے آج کہا تھا بتائیں, یہ بننے جا رہا ہے. تو اس کے بعد میں یہاں پر کیا 4 پودے اور 4 بورڈ کی اس بات کے لیے لگا تھا. جب ریڈ لائن پروجیکٹ پہ ہماری ان سے بات چیت ہوئی, ان کو جگہ چاہیے تھی, ڈاکٹر سیف الرحمان نے بیٹھ کے ان سے نیگوشیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ یہ کر لیں, لیکن آپ پھر ہمیں اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک ایسا زبردست قسم کا پارک بنا کے دیں گے جو اس شہر کے لوگوں کے کام آئے گا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایگریمنٹ کر لیں, پورا پروجیکٹ ان کے ساتھ سائن کر لیں. جب ان کے ساتھ ساری چیزیں طے ہو گئی, رائٹنگ میں آ گیا, اس کے بعد ہم نے یہاں پر کچھ ڈیولپمنٹ نہیں کی, کیونکہ ایک طرف وہ 50 کروڑ سے اوپر لگا کے ایشین ڈیولپمنٹ بنا رہا ہے. اس کے بعد وہ شخص یہاں آ کے کھڑے ہو کے ایک ویڈیو بناتا ہے کہ جی یہ ایک باغ جناح کا بورڈ لگا دیا ہے گورنر نے, اور یہ یہاں پر. بھائی میں کوئی سیاست نہیں کر رہا ہوں, مجھے تو اللہ نے جتنا موقع دیا ہے میں کام کرنے کے لیے کھڑا ہوں. 17 گھنٹے ہم لوگوں کے کاموں کے لیے بیٹھے ہیں بغیر وسائل کے. آج آئی ٹی کا جو پروجیکٹ ہے, آج پورے شہر میں, پاکستان میں, ابھی مجھے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے لوگ جو ان کے کزنز وغیرہ, ان کے بچے فون کر رہے ہیں کہ گورنر صاحب نے جو انیشیٹو لیا اس میں ہمیں ایڈمیشن کروا دیں. تو دیکھیں اللہ نے اس کا امپیکٹ کتنا دیا ہے. ابھی تک اس ویب سائٹ کے اوپر 4.25 لاکھ لوگ رجسٹر ہو چکے ہیں.
کیوں ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس گورنر نے رمضان میں جس طرح دروازے کھولے، اس کے دل میں درد ہے اس بات کا کہ یار اس شہر کے، اس صوبے کے لوگ اس کام میں آ جائیں جہاں دنیا میں ان کا فیوچر ہے، تو ان کو مفت کورس کروا رہے ہیں، اور 6 سے 8 لاکھ روپے والا کورس مفت کرا رہے ہیں۔ آپ جتنے میرے کیمرہ مین بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کو خود آئیں کورس کریں، زندگی بدل جائے گی۔ آپ کو کوئی سچ بات ہی نہیں بتا رہا ہے، یہاں لوگوں کو سچ بتانا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بس اسی کام کے لیے ٹھیک ہے کہ یہ آئیں کسی جلسے کے لیے کرسیاں لگائیں، بس ان کو کہا جاتا ہے لوگ لے کر آ جاؤ، بھر دو، 3 کام کے علاوہ تو کوئی کام نہیں ہے، جھنڈے لگا دو۔ تو پہلی بار جیسے میں نے کہا کہ اس گورنر ہاؤس میں جو ٹینٹ لگایا ہے وہ کسی جلسے کے لیے نہیں لگایا، وہ ایئر کنڈیشن مارکی، جس میں 1000 لوگ ایک سیشن میں ان کلاسز کو لیں گے، اس کے بعد کمپیوٹر لیب پہ بیسٹ فیکلٹی جو ہے اس پروفیشن کی وہ ان کو تعلیم دے گی، ان کو کورسز کرائے گی، اور 15 سے 20 لاکھ روپے مہینہ، بہت تھوڑا ہے یہ پیسے۔ اگر آپ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ویب 3 اور میٹاورس کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں جائیں، پہلا جو آپ کو پیکج ملتا ہے وہ $1,00,000 پر ایئر کا ملتا ہے۔ $1,00,000 پر ایئر انیشل اسٹارٹ ہے اس لڑکے کا جس کو یہ 3 کام آتے ہیں، تو $12,000 پر منتھ، تو آج $12,000 کے آپ کے 30-40 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ میں تو پھر کہہ رہا ہوں کہ 15 لاکھ روپے۔ تو اس طرف لگانا ہے قوم کو، ان کو بتانا ہے کہ بھائی یہ کیسے ہوگا، آپ محنت کرو گے تو ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو ہم نے طاقتور پاکستان کے نام سے راشن ڈرائیو شروع کر رہے ہیں، 6 مہینے تک جو بیچارہ بے روزگار ہے اس کے گھر میں اس کے بچوں کے لیے راشن چلا جائے۔ تو میں تو اپنے لیے سوچ رہا ہوں کہ میں جو کر سکتا تھا بغیر وسائل کے، اور اس میں کوئی گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے، 1 روپے کی نہیں ہے، جو کچھ کر رہے ہیں اپنی اون یا پر اس شہر کے مخیر حضرات جو چاہتے ہیں کہ اچھے کام ہو وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر نہیں کوئی کرے گا تو آگے ہمارے بچوں کا فیوچر کیا ہے؟ سرکاری نوکریاں ہیں نہیں، جو سرکاری نوکریوں میں ان کی تنخواہیں نہیں ہیں، پینشن کے لیے لوگ دھکے کھا رہے ہیں، گریجویٹی کے لیے 24 گھنٹے ڈاکٹر صاحب آدھا ٹائم تو اپنے آفس جاتے اس لیے نہیں ہے کہ وہ بیچارے روزانہ صبح وعدہ کرتے کل مل جائے گی، تو لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب KMC کے دفتر میں نہیں ہوتے، اور بھائی وہ دفتر میں کہیں پیچھے چھپ کے کام کر رہے ہوتے کہ ان کا سامنا میں کیسے کروں؟ تو بھائی پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، تو پیسے کیسے آئیں گے؟ پیسے آئیں گے جب آپ کے شہر میں لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے۔ ہم ان کو بس روٹی کپڑا مکان کے نعرے میں لگایا ہوا ہے، کبھی 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، ایسے نہیں ملے گا، کوئی نہیں دے گا آپ کو۔ محنت کریں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور اپنے گھر والوں کو بھی خوشحال بنائیں۔